أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو کفار کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں. یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے، اور ایسا پکا ہے کہ توریت اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے. اور اپنے عہد کا پورا خدا سے بڑھ کر اور کون ہے. تم اپنی خرید و فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم کرنے والے اور برے کام سے روکنے والے، خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نگاہ رکھنے والے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو بہشت کی خوشخبری دے دو. صدق اللہ العلی العظیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کبل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نبی سنبھل کے لیے. درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر. ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج جس اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہر روز کی طرح آج کا بھی یہ موضوع بہت اہم ہے، اور وہ موضوع ہے جہاد. آج مغرب اس جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ جہاد کے خلاف بات کر رہا ہے. اور مغرب چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے سامنے آشکار کرے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے. لیکن اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پھیلا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان کی بات کریں تو وہ خوارج ہے، یا اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ایسے کام کر جاتے ہیں کہ مغرب ان لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اسلام اس طرح پھیلا ہے. کسی کا گلا کاٹتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ اور کیا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں مغرب دکھا رہا ہے کہ دیکھو اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا بننا پڑے گا، انسان کے گلے کاٹنے پڑیں گے اور تمہیں کلمہ بھی پڑھنا ہوگا. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام عام کرنا چاہتا ہے. اور اسی عنوان سے اسلام نے جہاد کے اندر بھی بہت سارے اصول قائم فرمائے، اور اسلام نے حکم دیا کہ جہاد میں بھی بوڑھوں کا قتل کرنا منع کیا، خواتین کے اوپر ظلم کرنا، قتل کرنا منع کر دیا، بچوں کا قتل کرنا منع کیا، یہاں تک کہ فصلوں کو تباہ کرنے سے منع کیا. فقط وہی انسان کہ جو تلوار لے کے آپ کو قتل کرنے آیا اس کے مقابلے میں جانے کا حکم. اسلام میں جنگی جو ہے وہ شرائط اور قوانین بیان کر دیے.
لہٰذا آج مغرب جس طرح بات کر رہا ہے اسلام کے خلاف، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر آج گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو اس اہم موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر تعارف ان علماء کرام کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل کے علماء کا تعارف ہو، ہمارے سامنے آج مہمان ایران سے تشریف لائے ہیں، ممتاز قاری ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور ہفتہ وار مجلس قاریان قرآن کے بانی و منتظم ہیں۔ 30 سے زیادہ ممالک میں دین کی تبلیغ و اشاعت میں آپ ماشاءاللہ پیش رہے ہیں، اور بہت ہی بڑی خدمات ہیں آپ کے ملک کے اندر آپ کی ماشاءاللہ۔ محترم جناب قاری سید محمد جواد موسوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ خوش اللہ۔ آمدید۔ سلامت باشید، قبول باشه انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور رہنما ہیں شیعہ علماء کونسل کے، حضرت علامہ سید بدر الحسنین عابدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ بہت شکریہ۔ تیسرے مہمان اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ممتاز ثنا خاں، منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب تکمیل افضل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان ممتاز ثنا خاں ہیں، نوحہ خاں ہیں، جناب سید علی مہدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا قبلہ آپ سے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور جہاد کی جب بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں دنیا کے سامنے، خاص کر مغرب کے سامنے، اسلام کے اس حقیقی چہرے کو سامنے رکھنا ہے، اور جس طرح وہ جہاد کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے کچھ لبرل جو مسلمان وہ بھی اس جہاد کی آیتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ناظرین کی خدمت میں بیان کیجئے گا کہ جہاد ہے کیا، اور اس کی جو اقسام اسلام نے بیان کی اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سچ ٹیلی ویژن کا، کہ حقیر کو یہ موقع دیا کہ اس حوالے سے اپنی بے بذاتی کے باوجود کچھ گفتگو کی جا سکے، اور حتی المقدور کوشش کی جائے کہ بات کو سمیٹا جائے۔ جہاد اصل میں اگر غور کیا جائے تو واجبات شرعی میں سے ایک رکن ہے، اور فروعات دین میں شامل ہے، لیکن خود جہاد کو اپنی اقسام کے اعتبار سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو پہلے مرحلے پر 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک جہاد بالنفس ہے، اور ایک جہاد بالسیف۔ جہاد بالنفس انسان کے اس درونی اور شہوانی مزاج کو کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ جس میں وہ خواہشات کا تابع ہو کر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اس سے بچانے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ شرعی مومن مسلمان پر یہ ہے کہ وہ جہاد بن نفس کرے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہشات کو اسلام کے احکامات کے دائرے میں رکھے، شریعت کے دائرے میں رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی جب انسان گزارتا ہے تو اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ سب چیزوں سے رک کر روحانیت اختیار کر کے اور ہر چیز سے کنارہ کشی ہو کر ہی دینی اقدامات کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نعمات خداوندی کا اس انداز سے استعمال کرے کہ جہاں پر وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے اور زندگی بھی اس کے لیے سہل ہو جائے۔ یہ جہاد بن نفس پہلا مرحلہ ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ جہاد بالسیف کا آتا ہے کہ جہاں پر دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہونا اور ان کے منہ زوری کو اپنی طاقت اور اپنے طاقت ایمانی سے کمزور کرنا اور توڑنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اب اس مرحلے پر جہاد بالسیف میں جو انتہائی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق جہاد بالسیف بغیر امام کے حکم کے جائز نہیں ہے۔
اس کی وجوہات اور اسباب بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک عامل جو بدو نظر میں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ طرف مقابل کیا اس قابل ہے کہ اسے اس کی زندگی کے حق سے محروم کیا جائے یا اسے مار دیا جائے. لہذا امام کی ہدایت اور امام کی نظر رہنمائی جو ہے وہ اس بات کا باعث ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور یہ بتائے کہ جہاد کا موقع ہے یا نہیں ہے. اس مرحلے پر سوال جو دوسرا آپ کے ہاں پیدا ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ آیا اس وقت کیا جانے والا جہاد کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. تو جہاں پر بھی انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر کامیاب ہو جائے اور پھر دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو تو وہ جہاد کی پہلی منزل ہے. اور یہاں پر اب فقہا کے فتاویٰ کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. لہذا اس جہاد کی تاریخی حیثیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کو حکم دیا ہے جہاد کا، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا. سورہ مبارکہ توبہ کی 12 سے 16 آیت اگر تلاوت کی جائے، میں نے یہاں نکال کر رکھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَاتَّعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اگر پیمان کرنے والے، وعدہ کرنے والے اپنے وعدے سے پھر جائیں تو پھر ایسی صورت میں تم پر واجب ہے کہ تم ان کو مار دو، ان کا خون تم پر جائز ہے، چونکہ وہ تمہارے دین میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں، تمہارے دین کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہاری زحمات کو ہدر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ان پر قتال واجب ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، اور تو ان کے رہنما جو ان کو غلط راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں اور دین کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مارنا تمہارے لیے واجب ہے. انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تک کہ وہ. ناظرین کرام، بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ جہاد ہے. جہاد ایک ایسا اہم موضوع ہے، اور خاص کر اس زمانے میں عصر حاضر میں ہم دیکھیں گے تو جہاد سے اتنا ڈرایا جاتا ہے اور لفظ جہاد آتے ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان. جبکہ جہاد کی میننگ، اور قبلہ نے جس طرح بریک سے پہلے بیان فرمایا کہ جہاد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور جہاد کب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے اگر اس کی تفصیلات دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو جہاد کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے بہت غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان ٹیررسٹ اور دہشت گرد قسم کے جو افراد ہیں جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، خاص کر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، خوارج کی بات کریں گے، تو ان کے اس عمل کو لے جا کر کے جہاد سے منسوب کر کے کہتے ہیں یہ جہاد ہے، جبکہ اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے جس جہاد کی بات کی ہے، قرآن نے جس جہاد کی بات کی ہے، وہ تو فقط اس وقت کرنا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ ظلم بڑھ رہا ہے اور کوئی ظالم جو ہے معاشرے کو تباہ برباد کر رہا ہے، اس کو روکنے کا آخری حربہ ہے. اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. اس کے بعد ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ لامحالہ پھر جہاد کرنا پڑتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اسی جہاد کو ڈیفائن کریں سامنے کہ کیوں اس طرح آج مغرب اس جہاد کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہے اور جہاد کو بگاڑ کے اور جہاد کو کسی ایسی چیز سے نسبت دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور پاس ہمارے لبرل جو مسلم ہیں وہ بھی ان کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور سچ ٹی وی کی ساری ٹیم کو کہ آج جو ہے وہ کم از کم اس پرفتن دور میں جہاد کا نام یہاں سے بھی بلند کیا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں لفظ جہاد کی بات کرنا، جہاد تو خود بہت دور ہے، لفظ جہاد کی بات کرنے کو بھی شدت پسندی کا نام دیا جاتا ہے.
حالانکہ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات لفظ جہاد کے اوپر موجود ہیں اور کچھ اس کے طریقہ کار پر بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بے شمار احادیث موجود ہیں۔ تو جہاد تو در حقیقت مسلمانوں کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو پروپیگنڈا کر کے، غلط انداز میں پیش کر کے، یا غلط لوگوں کے اس میں انوالو ہونے کی وجہ سے اس جہاد جیسے مقدس لفظ کو دہشت گردی سے ملا دیا گیا۔ اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جہاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس میں کم و بیش اختلاف روایات کے ساتھ 27 غزوات ہیں، اور غزوات وہ جنگیں کہلاتی ہیں جس میں بنفس نفیس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اور وہ سب جہاد ہی تھا۔ اور اسی طرح آپ کے زمانہ اقدس میں کم و بیش 28 کے قریب کل جنگیں لڑی گئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر ہم تقسیم کریں، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ اس میں سے عزیمت والا ہے، یعنی وہ کہ جس میں مشقت ہے، جس میں جہاد ہے، اور جس میں سعی ہے، اور جس میں مشکلات کا سامنا ہے، اور ایک مشکل راستے کا انتخاب ہے۔ تو اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو زیادہ حصہ آپ کی پاکیزہ سیرت کا عزیمت پر مشتمل ہے، لیکن آج کے مسلمان نے سہل پسندی کو اپنا سمجھ لیں کہ ہتھیار بنایا ہے، اور اپنے لیے سہولت اور فیسلٹیز اور یہ ایک نظریہ اور فکر آج کے مسلمان کو دیا گیا، تو اس لیے وہ جہاد جیسے مشقت والے کام سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کچھ غیروں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہا۔ تو دونوں نے ملا کر نتیجہ یہ نکالا کہ جہاد کے نام لینے کو دہشت گردی سے ملا دیا، اور جہاد کو دہشت گردی ہی قرار دے دیا، اس کو شدت پسندی ہی کا نام دے دیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کے اندر جس طرح دیگر تعلیمات اور احکام موجود ہیں، اسی طرح جہاد بھی باقاعدہ اسلام کا حصہ ہے اور موجود ہے۔ اور آج کے دور میں جو آپ دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جو حالت دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو رسوائی کا سبب آپ دیکھتے ہیں، بہت سے عناصر ہیں، لیکن اس میں سے ایک جو مسئلہ ہے یا ایک عنصر ہے وہ جہاد کے مفقود ہونے کا بھی ہے، اس لیے کہ جہاد کا نہ ہونا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنا ہے۔ اگر جہاد موجود ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گی جو جہاد کو ترک کر دے گی۔ آج جہاد کو ترک کیا گیا، اچھا ترک کرنے کی وجہ سے ہی غیروں نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا۔ اگر جہاد صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کے اندر مسلمان سربراہ کی قیادت میں جاری رہتا تو پھر جہاد کی یہ والی منظر کشی نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور رہ گیا یہ معاملہ کہ آپ نے کہا کہ جہاد کو دہشت گردی سے ملا دیا گیا، تو اس میں بھی ہماری اپنی کوتاہی ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو ترک کرنا شروع کیا، تو پھر بیچ میں کچھ غیر لوگ شامل ہوئے، انہوں نے جہاد کو غلط استعمال کرنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے جو چاہتا تھا وہ اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے امن کے نام پر جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ اب آپ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں نا، جنہوں نے مغرب نے جو آج کل جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا، تو بھائی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں ہماری پالیسی غلط ہے، ہمارا کام غلط طریقے سے ہوا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں گے مسلمانوں نے کہیں پر بھی کسی غیر مسلم کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی ہوئی۔ پوری دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ پر کافروں نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی ہے۔ تو یعنی جنگ انہوں نے مسلط کی ہے، مسلمان اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں تب بھی وہ دہشت گرد ہیں، اور جنہوں نے جنگ مسلط کر کے مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنا رہے ہیں وہ امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی مسلمانوں کی ہے، اسلامی ریاستوں کی ہے، مسلمان سربراہان کی ہے
کہ ہمیں اصل میں لیڈر بھی اس دور میں ایسے ملے ہیں جو بزدل لوگ ہیں، ہاں، جو ڈراتے رہتے ہیں اور جو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ امریکہ کے سامنے نہیں بول سکتے، یورپ کے سامنے نہیں بول سکتے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ بھائی وہ تو کافر ہے جو ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان بھی اس حساب سے تیاری کرے گا، لیکن اگر پورا مد مقابل ٹیکنالوجی میں کر کے بولے ہم جہاد کریں گے تو تب جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد تو اللہ کی طاقت اور تائید کے ساتھ ہوگا۔ جی ہاں، وہ تو کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو مومن کی شان تو کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر جو لیڈر ملے وہ بھی بزدل ملے، وہ مسلمانوں کو ڈراتے ڈراتے اتنا بزدل بنا دیا کہ آج جس جگہ پر کافروں کا دل چاہتا ہے وہ بمباری کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ظلماً شہید کرتے ہیں، اور اگر مسلمان دفاع میں بھی کھڑے ہوں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جہاد آیا کس لیے تھا؟ یہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں ظلم نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جہاد دنیا سے ظلم اور دہشت گردی بربریت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مفہوم بیان فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو جب تک دنیا سے فتنہ نہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب فتنہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ فتنہ اس وقت کا آپ امریکہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کا آپ فرانس کو دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کو دیکھ رہے ہیں، نیٹو کو دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب فتنہ ہیں۔ اور فتنے کے بارے میں قرآن میں آیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ دنیا میں سب سے بڑے فسادی یہ یہود و نصارہ ہیں اس وقت، جنہوں نے پوری دنیا میں سازشوں کے جال پھیلائے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں نے جہاد کو پس پش ڈال دیا، وہ ٹیبل ٹاک پر آ گئے۔ تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ معاملات نہیں حل ہو سکتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں لڑنا پڑتا ہے، وہاں پر ہتھیار لے کر میدان میں جانا پڑتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دشمن کے مقابلے میں اپنی جو دفاعی پوزیشن ہے مضبوط کرو، اس کے مقابلے پر کھڑے رہو، تیار رہو۔ لیکن آج کے مسلمان کو بزدل بنایا اور جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے جیسے آپ جیسے مسلمان جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ بیچارے جذبات میں یہ بات تو کرتے ہیں، ان کے دل تو جل رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو با اختیار لوگ ہیں، جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ سارے کے سارے غیرت اور حمیت سے خالی لوگ ہیں۔ وہ جو ہے کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے، دنیا کی محبت ان کے دل میں بس چکی ہے، دنیا کو یہ قبلہ اور کعبہ انہوں نے بنا لیا، جہاد سے منہ موڑ لیا اور پوری امت کو دنیا میں رسوا کروا رہے ہیں۔ ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خان اور نیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں محمد افسر شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں محترم جناب تکمیل افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا،
جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بہترین کلام اور بہترین انداز میں آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ جہاد ہے، اور آج کے دور میں اس پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ضروری بھی ہے کہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو جس انداز میں مغرب نے پیش کیا اور لبرلز نے پیش کیا ہے، لازم ہے کہ ہم اس کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بریک سے پہلے قبلہ نے بیان فرمایا کہ جہاد تو اصل میں معاشرے کے اندر خرابیوں کو ختم کرنا، ظلم کے خاتمے کا نام ہے۔ جہاد لوگوں کے اوپر قتل عام کر کے ان کے اوپر حکومت کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح مغرب یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ سب اس کے محکوم بن جائیں، وہ اس کا لیڈر بننا چاہتا ہے، ساری زمینیں ان کے قبضے میں آئیں، سارے انسان ان کے قابو میں آ جائیں، وہ جو چاہے کرتے پھریں، ان کے ہاں جنگ اس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین پر قبضہ کریں، کسی کی حکومت کو ختم کریں اور آپ ان پہ قابض ہو جائیں اور آپ ان کو جو ہے محکوم بنا دیں۔ اسلام میں جہاد کا جو مقصد اور ہدف بیان کیا ہے وہ اصل میں معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم کے خاتمے کے لیے آخری حربہ رکھا ہے اسلام نے۔ اگر وہ ظلم ختم کرنے کے لیے پہلے اگر گفتگو کے ذریعے ممکن ہے تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ایگزامپل موجود ہے کہ جب بھی وہ جنگ میں جاتے تھے تو سب سے پہلے جیسے عمر بن عبدود کی بات ہم کریں تو 3 شرائط ان کے سامنے پیش کیے۔ سب سے پہلے کہا کہ اسلام قبول کرو۔ ایک آدمی تلوار لے کے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ آپ سنا ہے کہ 3 چیزیں آپ میں سے کوئی ایک چیز مان لیتے ہیں، تو پہلی چیز آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا میں نہیں قبول کروں گا۔ تو مولا نے کہا کہ پھر آپ واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا واپس جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں یہاں پر۔ تو پھر تیسرا ایک ہی آپشن رہ گیا تھا، اب واپس بھی نہیں جا رہے ہو، اسلام بھی قبول نہیں کر رہے ہو، تو پھر آخری حربہ جنگ کرنا ہے، پھر جہاد کی بات کریں گے۔ تو اسلام نے تو آخری حربہ رکھا ہے، جہاں پر ایک ظالم ظلم کے لیے آیا ہے، وہ للکار رہا ہے، وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں
اس انسان کو سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر تلوار اٹھانی ہے۔ تو جہاد کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب سید علی مہدی صاحب سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ شعر بطور خاص تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے۔ میری ماں نے مجھے نادے علی پڑھ کے دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے نادے علی پڑھ کے دعا دی ہے، میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے۔ شعر بطور خاص فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہترین کلام اور آپ بہترین ادائیگی کے ساتھ تم نے پیش کیا، شرف قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. اس وقت جو انتہا پسندی ہر طرف عام ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں جہاد واقعاً کرنا چاہیے غزہ کے ان مسلمانوں کے ساتھ ان کی حمایت میں، وہاں وہ مسلمان نظر نہیں آتے. آپ دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں جہاد ہی جہاد ہو رہا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہا ہے، لیکن مسلمان کو جہاں جہاد کرنا چاہے وہاں نظر نہیں آتا. دیکھیے بات وہی ہے کہ اصل مفہوم جہاد کو اگر سمجھا اور سمجھایا گیا ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو ہمیں داخلی طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو ہماری شرمساری کا باعث بنتی ہے بعض چیزیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کے خوبصورت اور حسین چہرے کو کریہ بنانے کے لیے استعماری سازشوں کا مہرہ بنتے ہوئے کچھ افراد ہمارے ہی درمیان سے کچھ ایسے راہ و روش کا شکار ہوتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کہ جو بظاہر نہ صرف یہ کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی باز پرس بھی ان سے نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کہ خود دین مبین اسلام اگر مسالک کے اعتبار سے دیکھا جائے، فرقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 72 فرقوں پر مشتمل ہے، اور ان فرق میں تمام فرقوں کا ایک نقطہ اشتراک ہے، وہ ذات پروردگار عالم ہے، اور سب کا اتفاق اور اتحاد اس بات پر ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت کا ایک نظام رکھا ہے جو نبوت اللہ نے متعین فرمائی، اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت مختلف علاقوں اور مختلف لوگوں کے درمیان نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس نبوت کی حفاظت بھی اللہ نے خود، ان کے پیغام کی حفاظت بھی اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اس کو مکمل کیا دین مبین اسلام پر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمات اور مشقتوں کا نتیجہ آج ہمارے ہاتھ میں اسلام کی صورت میں. یقیناً اگر جہاد کو صحیح سمجھا گیا ہوتا تو پہلا جہاد ہی اسلام کا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاد مفاد پرستی کا نام نہیں ہے، جہاد تسلط اور حکومت کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد ہے اللہ کے قانون کے نفاذ کا نام، اور اس کے لیے ہی اقدام جہاد کہلاتا ہے. اگر اسے سمجھا گیا ہوتا تو یقیناً یہ بات نہ ہوتی. اب میں نے جو جملہ آپ کو عرض کیا تھا کہ جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ حساب و کتاب کا مالک ہے، وہ جزا و سزا کا مالک ہے. اگر بین المسالک اختلاف ہے اور بین الفرق اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ اختلاف نظر ان کے فہم و ادراک کی بنیاد پر ہے، نہ کہ مفاد پرستی کی بنیاد پر. جس نے قرآن مجید کی آیات کو جیسا سمجھا ہے اور جیسا ہی اس کو قبول کیا ہے، ویسے ہی وہ اس عقیدے پر گامزن ہے. مجھے یا کسی بھی زید، عمر، بکر، خالد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی سے یہ سوال کروں کہ آپ نے یہ عقیدہ کیوں منتخب کیا، اور اگر آپ نے یہ منتخب کیا ہے تو پھر آپ کا خون ہمارے لیے جائز ہے. یہ قطعاً جائز نہیں. نہ کفر کا کسی پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، جو تکفیریت کا ایک سلسلہ ہمارے یہاں عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو کوئی فرقہ اسے کافر کہنے لگتا ہے. کوئی یہ سلسلہ نہ ہوتا اگر صحیح مفہوم جہاد کو سمجھا گیا ہوتا. ایسے گمراہ کنندہ لوگ موجود ہیں جو اعلی کار ہیں استعماری طاقتوں کا. دیکھیے استعمار ایک طرف سے حملہ آور نہیں ہے، استعمار کئی جانب سے حملہ آور. ایک دفعہ وہ خود ڈائریکٹ جنگ میں ملوث ہے، جیسے غزہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بحرین، یمن، کشمیر اور دیگر ایسے عراق جہاں پر جنگ مسلط کی گئی. یہ استعمار ڈائریکٹ وہاں پر انوالو رہا، اور کچھ جگہوں پر جہاں پر وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں وہاں پر اپنے ہرکارے، اپنے نمائندے انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں جو خلفشار اور انتشار کا باعث بنتے ہیں. اور تکفیریت اسی یعنی فکر کی ایک غمازی کرتی ہوئی چیز ہے
کہ وہ معاشرے کو پرسکون نہیں رہنے دینا چاہتے. اسلام جو اصل میں سلامتی کا مذہب ہے اسے ایک خلفشار اور انتشار کا مذہب بنا کر پیش کرنا چاہتے. اس پہ مزید بات کریں گے. میں گزارش کروں گا تکمیل افضل صاحب سے کہ بارگاہ رسالت باب میں 2 اشعار پیش کریں تاکہ اس کو بھی رہے جاتے ہیں یہ ارمان آئے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھینٹا ہم سب کے سینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ جہاد ہے۔ علماء کرام اس پر سر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خان، بہترین خوبصورت آواز کے مالک ہیں جناب محترم محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہترین منقبت خواہ ہیں، نوحہ خواہ، سلام خواہ ہیں، جناب محترم تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ وسیم بھائی اب آئے ہیں تو بسم اللہ کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری، عمر بھر کی
عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً. دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً. کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا. آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. بات بن جائے گی بس بات بن جائے گی. بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے بات بن جائے گی. بات بن جائے گی بات بن جائے گی. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. بات بن جائے گی بات بن جائے گی. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے وسیم بھائی، سلامت رہیں سلامت رہیں. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. یہ سب سے اہم بات ہے کہ جہاد کا حکم کون دے. اس لیے کہ یہاں پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ہر کوئی جہاد کا حکم دے رہا ہے اور سب نکل رہے ہیں اور اب جہاد کو جہاد کہتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون ہے کہ جس کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے، یا ہے کہ ہر گلی میں کوئی بھی چاہے جب اس کو کسی کے خلاف بات کرنی ہے وہ جہاد کا حکم دے اور باہر نکلے. اس کو ذرا ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا کہ جہاد کے حکم دینے کا اختیار کس کو ہے اور کن حالات میں جہاد کا حکم دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ تو اس کا جواب سیدھا سا ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ جہاد کا اعلان کون کرے یا اس کا حکم کون دے. تو دین اسلام کا اصول تو یہی ہے کہ جہاد کا حکم دینا یا اس کا اعلان کرنا ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہر بندہ اس معاملے میں با اختیار ہو جائے تو پھر فساد ہوگا، اور در حقیقت جہاد تو فساد کو ختم کرنے کے لیے اور امن کے لیے ہے. تو اس لیے یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ جہاد کا اعلان کرنا یا جہاد کا حکم دینا وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے،
اور جو بھی آپ کا قائد ہے یا لیڈر ہے، جس طرح کا بھی آپ کے کوئی ریاست آپ نے بنائی ہے اور اس کا جو سربراہ ہے وہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے گا یا اس کا حکم دے گا۔ تو ہر بندہ تو گروہ بنا کر با اختیار نہیں ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کن حالات میں جو ہے وہ جہاد فرض ہوتا ہے یا کن حالات میں جہاد کا اعلان ہونا چاہیے یا کن حالات میں جہاد کرنا چاہیے، تو دیکھیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں وہ سارے کے سارے ایک جان ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرے گا۔ اچھا، یہ تو مسلمانوں کے لیے مثال تھی، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کفر کی ملت ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں غیر مسلم جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور اسے کوئی مسئلہ ہو جائے تو امریکہ بہادر سب سے پہلے آ کر جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ تاثر پیش کرتا ہے کہ بھائی ملت کفر ایک ہی ہیں، لہٰذا ہمارے کفر کے ساتھ تعلق رکھنے والا دنیا کے کسی کونے میں ہو ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن در حقیقت اسلام کا یہ حکم تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی اگر مسلمان کو تکلیف پہنچے تو آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ بھائی ہماری ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسری ریاست کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اپنی جان کو چھڑا لیتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے تو قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے کہا نا جہاد کن حالات میں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، کن لوگوں کے لیے نہیں کرتے؟ والمستضعفین، کہا ان کمزور لوگوں کے لیے کہ جو ظالموں کی بستی میں رہتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے ان پر ظلم کرتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی سبب بنا اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے، رب چاہے تو براہ راست اپنی مدد نازل کر کے ان لوگوں کی مدد فرما سکتا ہے، لیکن یہ آزمائش، یہ امتحان مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کتنی قربانی دے سکتے ہو۔ تو مسلمانوں سے اللہ فرماتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے لیے، اب یہاں اپنی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے دور بیٹھے ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، قرآن کہتا ہے تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تو جہاد تو اس صورت میں مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے جن حالات میں مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک مسلمان کی جان کی قیمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور بتائی ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت کیا ہے اور اس کے لیے تمہیں جس حد تک جانا پڑتا ہے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک سفیر روانہ کیے، حضرت الحارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جب سفیر بن کر گئے تو روم والوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ ہمارے سفیر کو ایک مسلمان کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ لشکر ترتیب دو۔ سن 8 ہجری میں مشہور غزوہ موتا، غزوہ موتا کا سبب ایک مسلمان کی شہادت بنی تھی۔ یعنی یہ غزوہ موتا جو برپا ہوا، حالانکہ یہ اتنا بڑا غزوہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف 1 لاکھ رومی فوج لڑنے کے لیے آئی تھی، اور اس غزوے کے اندر نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک دن کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، مدینے سے سفر کر کے وہاں تک گئے مسلمان، وجہ کیا تھی؟ ایک مسلمان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ آج ہمارے سامنے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے غزہ کے اندر، لیکن ہم ابھی تک یہی بہانے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی ریاست کی حدود کے پابند ہیں، اور دنیا میں ہزاروں مسلمان شہید ہو جائیں
تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دفاع کے لیے جائیں، یا کیا امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی جان کی قیمت یہ بتائی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلماً شہید کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے پورا لشکر مرتب فرمایا اور اتنا لمبا سفر کروایا اور اتنا بڑا جہاد کروایا اور اتنے سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو پہلے تو ایک شہید ہوئے تھے، اب کوئی کہنے والا بے وقوف جاہل کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا فائدہ بدلے میں اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا؟ نہیں، بتانا تھا کہ مسلمان کی جان کی قیمت کیا ہے، اور یہ بھی بتانا تھا کہ کافروں کو یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی، جزاکم اللہ۔ گفتگو قبلہ نے فرمائی، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی بات کریں، لیکن یہاں پر لذت رمضان کا جو ہے ٹائم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، لذت رمضان میں ہمارے ساتھ شیف اسد لطیف صاحب آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریسیپیز ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا ڈشز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے جہاد، اور علماء کرام اس پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قبلہ سے گفتگو کا آغاز کریں، سلسلے کو جاری کریں، میں جناب محترم محمد افسر شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں گناہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کیونکہ مطلب جہاد کے حوالے سے، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہ گفتگو بہت عظیم گفتگو ہو رہی ہے، اور تو اس ایک یہ ایمانی اور یقینی گفتگو ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں اس پر ہمارا یقین اور تیقن ہے، تو اسی حوالے سے اس سے متصل ہو کر اشعار پیش کر رہا ہوں خالد محمود صاحب کے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، ہم سب پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے
سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو در مصطفیٰ پہ جبی رکھی، تو ندا دی عاطف غیب نے، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے ملتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور میری اوقات تو یہی ہے، اگر آپ کی اوقات بھی یہی ہو تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے۔ ڈاکٹر صاحب آخری شعر کے طور پر شعر پیش کر رہا ہوں کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ وہ دیار مصطفیٰ بازار مصطفیٰ ہے کہ جہاں پہ کھوٹا سکہ سرعام چل رہا ہے، وہ دیار مصطفیٰ ہے بازار مصطفیٰ ہے کہ جہاں پہ کھوٹا سکہ سرعام چل رہا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، وہ
को समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं। ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम और बेहतरीन अदायगी, बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से आपने माशाअल्लाह कलाम पेश किया। अल्लाह ताला शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए क़िबला, ये सवाल जो पहले भी बल्कि आपसे किया था और मैं चाहूँगा कि इसको दोबारा हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें कि जिहाद का हुक्म कौन देगा और किसको इजाज़त है कि वो जिहाद का हुक्म दे, और कौन से हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर जिहाद का हुक्म दिया जाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने फरमाई इस हवाले से। मैं थोड़ा सा इसके दूसरे पहलू की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि इसका एक फ़िक़ही पहलू भी है, चूँकि जिहाद अमल से मुताल्लिक़ है और अमल हुक्म शरीयत का ताबे है। लिहाजा एक तो निगाह हमें फ़िक़ही एतबार से इस पर रखनी होगी और इस पर अमल दरामद के लिए अपने अपने फ़ुक़हा से और मुफ्तियान से रुजू लाज़मी है। दूसरी अहम बात जो काबिल गौर है और मैं इसकी तरफ पहले भी इशारा कर चुका हूँ गालिबन, कि जिहाद का हुक्म असल में वक्त के हाकिम इमाम मंसूब की तरफ जाता है कि जो उम्मत की रहबरियत और हिदायत के लिए मौजूद हो। ज़ाहिर है कि असना अशरी अक़ीदे के मुताबिक 12वें इमाम इस वक्त पर्दे ग़ैबत में हैं, तो वो तमाम ज़िम्मेदारी जो हाकिम शरा की हैसियत से नायब इमाम की होती हैं, उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी इसी जिहाद का हुक्म भी है। लिहाजा हमने देखा कि फ़क़ीदे क़ायद इनक़िलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने सबसे ज़्यादा इस मौजू पर, ख़ुसूसन फ़लस्तीन और क़ुद्स के मौजू पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू फरमाई और बाज़ ऐसे अहकामात आपने जारी फरमाए कि जो वाक़यान उस वक्त की ज़रूरत थे और आज उसी गूंज में इस्लाम एक ताकत और एक हिम्मत के साथ नज़र आता है। अगरचे एक ज़मीनी हकीकत इंतहाई नाजुक ये भी है कि वो हाकिम, वो ममालिक जहाँ पर हुकूमतें पूरी तरीक़े से मुक़्तदिर हैं, इस्लामी हुकूमतें, वो भी इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में इस्लाम का वो हसीन चेहरा जो कहीं मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, वो चेहरा भी हमें इस हुक्म और इस ऐलान के बाद एक रोशन चेहरा नज़र आता है कि इस्लाम की ताकत अभी भी है। बस शर्त यह है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम आपसी ज़िमनी इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके असली और हकीकी इश्तराक की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। अल्लाह, रसूल, कुरान और कुरान की हिदायत वो तमाम इत्तिहाद की हैं और इसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी वो बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा है कि अगर आज इस्तेमार को कोई ललकार सकता है तो वो वही है जो इमामत की नियाबत कर रहा है। लिहाजा आपने देखा कि इसराइल और अमेरिका जैसे कुलदुर और जसूर, मैं कहूँगा दरिंदगान, जो तसल्लुत के ख़्वाह हैं, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि कहाँ पर इंसानियत के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या बर्बरियत हो रही है। ख़वातीन, बच्चे भूख व अफलास, तकरीबन 1 साल हो चला है जो सूरत हाल, और ये सिर्फ़ 1 साल नहीं है, गुज़िश्ता 2 सालों से माह रमज़ान मुबारक के आते ही
یہ بربریت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وقتی طور پہ جنگ بندی اور یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے. تو یہاں پر یہ ایک حقیقی صورتحال ہے جو مسلمانوں کے سامنے. اب یہاں پر وظیفہ کیا بنتا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے, جہاد کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر پھر ٹیکنیکلٹیز درمیان میں حائل ہوتی ہیں, حدود و ارباع, سرحدی پابندیاں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایک مسلم حقیقت رکھتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہونے کا خطرہ ہے. لہذا جو سب سے اہم اس وقت کی مسلمانوں کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف آواز بلند کیا جائے. یہ جہاد کا پہلا قدم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد اگر کرنے کا جذبہ موجود ہو اور نیت حقیقی ہو, شرعی ہو, تو پھر ایسی صورت میں صرف آواز بلند کرنا بھی ایک ظالم کو شرمسار کرنے کے برابر ہے اور مظلوم کی ہمت اور حوصلے میں اضافے کے برابر ہے. لہذا حکم جہاد کا آغاز اس انداز سے کیا جائے گا, اور ضرورت پڑ جائے, اور یقیناً اس امر کی ضرورت کسی بھی لمحے اور کسی موقع پہ پڑ سکتی ہے, ہمیں مظلوموں کی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچنا واجب و ضروری. بے شک قبلہ کہ آج کے جو حالات ہیں, خاص کر ہم فلسطین کی بات کریں گے, مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے, جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو ایسے میں ان حالات میں جہاد فرض ہے مسلمانوں پر کہ وہ ان دونوں مظلوم قوموں کو بچانے کے لیے جہاد کی طرف جائے. اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ جہاد ہے, اور علماء کرام ماشاءاللہ سے حاصل گفتگو فرما رہے ہیں. قبلہ آپ کی خدمت میں بریک سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ بھارت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اور فلسطین کے اندر اس وقت دنیا میں جو دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ جس انداز میں ظلم ہو رہا ہے, اور قبلہ نے جیسے بیان فرمایا کہ وہ اپنے تسلط کے لیے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, بچے مر رہے ہیں, خواتین مر رہی ہیں, کیا ظلم ہو رہا ہے, ان کو بس اپنا تسلط جو ہے نا قائم کرنا ہے. ان دونوں ایریاز کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت کے لیے آیا جہاد کا فتویٰ دینا چاہیے؟ جہاد کا فتویٰ دیا ہے کسی نے؟ کیا اقدامات ہونے چاہیے, اور کیا اس پر جہاد فرض نہیں ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ سفارتی ذرائع پہلے جو ہے نا استعمال کیے جائیں. موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے اور جس طرح کا ماحول اس وقت دنیا میں بنا ہوا ہے, تو اگر بات سفارتی ذرائع کی جائے تو کشمیر میں جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے وہ 70 سال گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بے معنی سی بات ہے اس دور کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے. فلسطین کی بات کریں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات غیر مسلم قوتوں نے مسلمانوں کے خلاف پیدا کیے ہیں, اس میں کسی بھی مظلوم مسلمان کو بچانے کے لیے یا کسی مظلوم ریاست کو بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کر کے کامیابی حاصل کر لینا میرے خیال سے یہ ایسی بے مقصد بات ہے, اور یہ اس واقعے کو یا اس چیز کو طول دینا اور ٹال مٹول کرنے کے مترادف ہے, اور یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا حل صرف یہی ہے کہ مسلمان دوبارہ جہاد کی طرف کھڑے ہوں. اب دیکھیں, جہاں تک فتوے کی بات ہے تو فرداً تو بہت جگہوں سے فتوے بھی آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو ہماری حدود اور قیود اس وقت ہیں دنیا کے اندر, اس میں اس کا اگر اصل حل میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں نا, ان سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. یعنی ایک مسلم بلاک الگ سے بننا چاہیے, اسلامی ریاستوں کا اپنا ایک اتحاد ہونا چاہیے. آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلاف اپنی جگہ ہیں, کچھ چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں, اس پر تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. اور جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے تب تک یہ الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ کر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور جبر کا معاملہ جاری رہے گا. جس طرح خود کفر ایک ملت بن کر سامنے آئے ہوئے ہیں, اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے یہ ظلم و ستم کا ایک لامحدود سلسلہ اور یہ دنیا میں جاری رہے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا ضروری ہے, اور پھر جب ہم متحد ہو جائیں گے, تمام مسلمان ممالک کسی ایک پیج پر آئیں, ان معاملات میں اپنے مفادات سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے,
پھر اس کے بعد اگر وہ متفقہ طور پر کوئی ایک بھی لائے عمل تیار کرتے ہیں، کوئی ایک پالیسی بیان دیتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ایک اس کا ایک وزن ہوگا، اس کی ایک اہمیت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا وہ مضبوط ہو کر ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک بیان دینا ہی وہ کام کر سکتا ہے، جس طرح کہ دوسری دنیا کر رہی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ والے اقدامات اصل میں اٹھانے پڑیں گے۔ بقیہ اگر میں یہ بات کروں کہ آیا جہاد فرض ہے نہیں فرض ہے، تو پچھلے سوال میں بھی میں نے عرض کیا کہ جب ایک مظلوم مسلمان ہمیں پکار رہا ہے اور ہم اس کی پکار پر اس کا اپنا ریاستی مسئلہ سمجھ رہے ہیں، تو بتائیے کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ہم؟ جب وہ مظلوم مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو وہاں پر پھر ہمارے گریبان کو پکڑا جائے گا کہ تمہارے سامنے دنیا میں اتنا ظلم ہوتا رہا، تم دیکھتے رہے اور تم نے اس کے لیے کوئی بھی اقدامات نہ کیے۔ اس میں سر فہرست مجرم تو ہمارے مسلم حکمران اور با اختیار لوگ ہیں۔ البتہ عوام کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے جذبات تو ان کے ساتھ ہیں، وہ تو کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کے ظلم کے خلاف جو ان کے اختیار میں ہے تو وہ احتجاج کی صورت میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ میڈیا کے ذریعے بھی اپنی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جہاد جو ہم سب کر سکتے ہیں وہ ہے معاشی جہاد، یعنی معاشی طور پہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ حملہ آور سے مراد یہ کہ کم از کم ان کے پروڈکٹ کا جو ہے نا بائیکاٹ کریں، ان کو اس طرح نقصان پہنچائیں۔ ہم جا کے براہ راست نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم یہ معاشی طور پہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ وہی نا کہ اگر آپ کے دل میں سچا جذبہ ہے اور آپ ان مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دائرہ اختیار میں جو کچھ ہے وہ تو کریں نا آپ سب سے پہلے۔ بالکل۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے ایک تو وہ سچا جذبہ رکھے، اپنے اندر ہمدردی رکھے، ان کی تکلیف کو محسوس کرے، اور اس کے بعد اس کے پاس جو بھی پلیٹ فارم موجود ہے اور جو اس کے اختیارات ہیں اس کے مطابق ان کی حمایت میں کام کرے، تاکہ کل بروز محشر اس کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ اس کا شمار ان کے ساتھ ہو جو مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب ظلم ہو رہا ہو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کا بھی ہاتھ روکو۔ تو ظالم کے ہاتھ روکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور اگر میں بات اس وقت معاشی اعتبار سے کروں تو اس وقت دنیا کی جو پاور ہے سب سے زیادہ وہ معاشی پاور ہی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ دولت، اسی کے بل بوتے پر تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ دندناتا پھر رہا ہے، اور امریکہ جس جگہ پر چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، وہ بمباری کرتا ہے، اور اس کی اسلام میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر جو ہوا تھا، غزوہ بدر کا جو سبب بنا تھا وہ بھی ایک طرح سے کفار کی جو معاشی لائن ہے اس کو کاٹنا تھا۔ تو اب یہاں پر کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ تمام پروڈکٹ جو ان کمپنیز کی ہیں جو کہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ظالم لوگوں کو، ان کی حمایت میں کھڑی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اور صرف اعلانیہ حد تک نہیں کریں، ان مظلوموں کا درد محسوس کرتے ہوئے عملی طور پر اپنے معاشرے میں اس چیز کو نافذ کریں خود ہم، کہ ہم وہ تمام پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، استعمال نہیں کریں گے کہ جس کے پروفٹ سے ان مظلوموں کے خون میں ہاتھ رنگے ہوئے ان لوگوں نے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر مسلمان یہ سوال بھی کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ مظلوم کے لیے آواز بھی اٹھائیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آپ اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں تو ظلم کے خلاف بولیں، اور اسی طرح جو معاشی بائیکاٹ ہے اس کو آپ خود بھی جاری رکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ مطلب یہ ضرور ہے کہ آج کے زمانے میں ہر اس بندے سے روز محشر خدا ضرور پوچھے گا کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے، آپ کی حکومت نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، اور اس میں یہ بائیکاٹ جیسا آپ نے فرمایا کہ کم از کم یہ تو ضرور پوچھا جائے گا کہ کم از کم آپ نے اس ظالم کے پروڈکٹ خرید کے اس کو تم نے طاقتور بنانے میں کوشش کیا۔ وہ قطرہ آب جو وہ پرندہ لے کر آیا تھا حضرت ابراہیم کو آگ سے بچانے کے لیے، تو اس میں آپ نے ان کی حمایت میں ایک قطرہ آب بنے ہیں تاکہ وہ طاقتور ہو۔ تو یہ پوچھا جائے گا۔ تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، میں چاہوں گا کہ کلام پیش کریں۔ بھیجا ہے رب نے اپنا نبی دھوم دھام سے، بھیجا ہے رب نے اپنا نبی
धूम धाम से अब तर को मार डाला है कौसर के जाम से। भेजा है रब ने अपना और अव्वल है खल्क आप तो खत्म रसूल भी आप। अव्वल है खल्क आप तो खत्म रसूल भी आप। यूं इब्तिदा को जोड़ा गया इख्तिताम से। भेजा है रब ने अपना और हो शाफ़ई के हम्बली या हो वो मालिकी। हो शाफ़ई के हम्बली या हो वो मालिकी। सबने ही इल्म पाया है जाफर इमाम से। भेजा है रब ने अपना और ज़हरा अली हुसैनो हसन को मेरे नबी। ज़हरा अली हुसैनो हसन को मेरे नबी लेकर मुबाहिले में चले एहतेशाम से। भेजा है रब ने अपना। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया ताबिश मेहदी साहब, शरफ़ क़बूलियत अल्लाह ताला अता फ़रमाए। आखिरी सवाल मैं पेश कर रहा हूँ क़िबला, जैसे हमारे इस वक्त पाक फ़ौज है जो दो मकामात पर मुकाबला कर रही है। एक तो ये कि दुश्मन के बॉर्डर में भी मुकाबला है, दूसरा ये कि अंदरूनी जो मामलात है उसमें जिसे ख़वारिज नाम दिया गया हमारी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे कि जो लोग जुल्म सितम कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ख़ासकर हमारे पाक फ़ौज के जवानों को और पुलिस और दीगर जो एजेंसीज़ के उनको भी कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मुजाहिदीन जो फ़ौज के जो लोग हैं, हमारे सिपाही हैं जो शहादतें दे रहे हैं, तो इनके लिए अजर और सवाब के हवाले से नाज़रीन के अंदर पेश कीजिएगा। देखिए, फिर मैं एक तो आपकी इजाज़त से पिछले सवाल से मुताल्लिक़ एक इशारा सिर्फ़ मैं अपने मौजूद सामीन की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि सूरह मुबारक फ़ील अगर तिलावत करेंगे तो हर एक को अपना किरदार समझ में आ जाएगा कि हमारा वजीफ़ा अमली क्या है। इस वक्त बदमस्त हाथी थे अबरहा की फ़ौज के, जिन्हें अल्लाह ने परिंदों के ज़रिए मिनकार में रख कर कंकर के ज़रिए से भूसे में तब्दील कर दिया। तो ये एक फ़र्ज़ है, परिंदा ये कह सकता था, ये सोच सकता था कि मेरे एक कंकर फेंकने से क्या हो जाएगा, वो इतना बड़ा हाथी है। तो यही है मिसाल जो क़िबला मुफ्ती साहब ने भी फरमाई कि माशी इस्तेसाल जो है वो कमर तोड़ता है और किसी भी कौम की ताकत उसकी माशी यानी हालत बेहतर होती है तो वो ताकत होती है। तो लिहाजा ये जो बाइकाट का है, ये यहाँ पर एक पहलू की तरफ मैं मज़ीद इशारा करना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं, मुसलमान भाई से मुराद मेरा किसी फ़िरक़े की तरफ इशारा नहीं है बल्कि उमूमी तौर पे हमारे ही मसलक में कुछ अफराद हैं ऐसे जो कहते हैं कि जब इस बाइकाट से क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा मुसलमान को होना चाहिए और मुसलमान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब बाइकाट होगा तो वो चीज़ जो उसके मेयार के मुताबिक बाज़ार में है वो ख़ुद मुसलमान बनाने लगेगा और मार्केट तेज़ होगी। तो ये बहरहाल माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, माशी बदहाली का बाइस नहीं होगी। ये तो उस तरफ की चूँकि वो मौजू से मुताल्लिक़ था इसलिए मैंने अर्ज़ किया। दूसरी तरफ आपने फरमाया
کہ یہ جو افواج دفاع سرحد میں اور دفاع وطن میں مشغول ہیں، ان میں کچھ لوگ بارڈرز پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. وہ تو مسلماً ظاہر ہے کہ وطن کی حفاظت، اور وہ بھی مملکت خدا داد پاکستان جیسے ملک کی اسلامی مملکت کی حفاظت، وہ اس حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا یقیناً وہ شہید ہے، اور اس کے درجات بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں مسلم ہے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں غالباً اللہ نے یہ اس طرف اشارہ کیا ہے، پوری آیت تو مجھے ازبر نہیں ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر مجاہد کو فضیلت دی ہے. اور اس فضیلت میں وجہ اس کے جہاد کی تو ہے ہی ہے، اس کا درجہ بلند رکھا ہے. تو کیا بیٹھنے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہیں گے؟ وہ بھی مسلمان رہیں گے، لیکن ان کا درجہ ان سے ایک کم تر ہوگا. لہذا ان کے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاہم اجرا عظیما، ان کی جزا جو ہے وہ اجر عظیم ہے. تو اس قرآنی فیصلے کے مطابق جو بھی وطن کی اور دین کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ یقیناً بارگاہ ادیت میں اجر عظیم کا مستحق ہے، اور درجہ شہادت اس کا ایک تمغہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ محشر میں اس کے ساتھ بلند ہوگا. قبلہ آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جوان واقعاً سرحدی حفاظت میں بھی ہیں، اور داخلی معاملات میں آئے دن جو ہے آپ خبریں سنتے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں وہ حملے کرتے ہیں اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کرتے ہیں. اس حوالے سے ظاہر قوم کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوانوں کے حوصلوں کو بلند کرے اور ان کو خراج تحسین پیش کرے کہ جو اس اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دونوں طرف سے سرحد میں بھی مقابلے میں ہیں اور داخلی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے بحیثیت قوم، کیونکہ دیکھیں آزاد وطن کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس آزادی جیسی نعمت نہیں ہے. اگرچہ ابھی جغرافیائی اعتبار سے ٹھیک ہے الگ الگ ریاستیں بڑھ چکی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک آزاد ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور افواج پاکستان یہ صرف ہم جملوں کی حد تک نہیں، پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی اور ہر طرح کی ان کی حمایت اور ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم پر لازم ہے. افواج پاکستان جو قربانیاں دے رہی ہے، جو ملک و ملت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اس میں جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، یقیناً شہادت ایک بڑا رتبہ ہے. شہید جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ پاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بلند ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں شہید کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے. تو افواج پاکستان کی قربانیوں سے ہمارا ملک محفوظ ہے، چاہے وہ سرحد کے اوپر ان کی ذمہ داریوں کی بات کریں یا داخلی طور پر جس طرح. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پوری قوم کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت جو داخلی طور پر انتشار ہے اور جو خوارج کی طرف سے وہ حملہ آور ہیں اور بیرونی امداد لے کر ہمارے ملک کو جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم سب کو متحد ہو کر اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور افواج پاکستان جو ڈیوٹی کر رہی ہے، حدیث پاک کے تناظر میں، چونکہ آپ نے کہا اس کا اجر کیا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ وہ مجاہد، وہ فوجی، وہ شخص جو کہ مسلمانوں کے بارڈر پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات گزارتا ہے، ایک رات. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورا ایک مہینہ جو شخص روزے رکھے اور رات بھر قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرتا ہے، فرمایا اس کا درجہ اور ایک رات جاگ کر بارڈر پر کسی مجاہد یا فوجی کا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے گزارنا، فرمایا اس کا رتبہ بلند ہے. تو جو مجاہد، جو فوجی
مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے، صرف رات کو جاگتا ہے، اس کا اتنا بڑا درجہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. کیونکہ اگر ہمارے بارڈر پر ہمارا فوجی جوان نہیں کھڑا ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا. دشمن حملہ آور ہے، چاروں اطراف سے ہمارے خلاف سازشیں ہیں، عالمی سازشیں موجود ہیں، ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے بہت ساری سازشوں کا ہمیں سامنا ہے. تو اس لیے جو ہمارے فوجی جوان وہاں کھڑے ہیں وہ یقیناً اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہیں. تو ان کی ایک ایک رات کی ڈیوٹی اللہ کی بارگاہ میں ان کو بہت مقام، بلند رتبہ اور درجہ عطا کر رہی ہے. اور پھر داخلی طور پر جو وہ برسر پیکار ہیں، اور پھر جو جوان ہمارے شہید ہو جاتے ہیں، برملا سب کو کھل کر اس بات کا پوری قوم کو اظہار کرنا چاہیے کہ وہ نوجوان ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہادت کا اعلیٰ رتبہ پا رہے ہیں. وہ اس ملک کے لیے، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور اسلام کی بقا کے لیے. کیونکہ یہ ملک، اس کے پیچھے جو اتنی بڑی دشمنی ہے نا عالمی طور پر، وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اور پوری دنیا میں اسلام کے نام پر اس کی پہچان ہے، اور اس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. اور پھر ایٹمی پاور اللہ نے اس کو بنایا، تو اس کا ایک وزن ہے پوری دنیا میں. اور افواج پاکستان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی کیا پاور ہے، اور اللہ نے یہ عزت اور مقام دیا. تو بہرحال پورے ملک جتنے بھی لوگ ہیں سب کو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی شہادتوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے. بے شک میں خود اس بات کا جو ہے نا وہ قائل ہوں کہ واقعاً سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے مسلم ممالک کے اندر وہاں کی چونکہ فوج کمزور ہو گئی تو ان دہشت گردوں نے ان حکومتوں کے اوپر قابض کیا، اور کیا حالات ہوئے، وہاں قتل عام ہوا. بالکل. آج ہم آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارا پورا ملک جو ہے اس قدر جو یلغار، داخلی یلغار پاکستان کے اندر ہے، شاید کسی ملک میں ہو. بالکل. پوری دنیا کی طاقتیں، طاقتی طاقتیں، استعماری طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہیں. اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. طاقتور ملک ہے، اور پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک ہے جو ایٹم بم رکھتا ہے. جی. تو لہٰذا وہ ان کی نظریں، خاص کر اسرائیل کی نظر جو ہے وہ پاکستان پر ہے. بالکل. وہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، اور اس کو ساری طاقتی طاقت ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، وہ سب انڈیا ہمارے مخالفت میں بیٹھا ہے. تو لہٰذا ان تمام طاقتوں کی نظریں ہیں، تو وہ جہاں سرحدوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں ہمارے اندر داخلی معاملات ہیں. اور پاک فوج ہے واقعاً اس وقت تک اتنی ساری جو ہے یلغار کے باوجود ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ان کو جو ہے نا پنپنے نہیں دے رہی. بالکل. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی کمزوری ہو جائے تو یہ پتہ نہیں کیا کر دیں ہمارے ملک کے ساتھ. تو واقعاً ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے پاک فوج کو کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس ملک کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، پروردگار ان کے جو ہے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. کلام کے لیے گزارش کروں گا ہمارے جناب محترم محمد افسر شیخ صاحب سے. مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ لی حسینین کا دے کر، صدقہ لی حسینین کا دے کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لج، صدقہ لی علی 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 اولا ہو آلہ ہے، علی کا بول بالا ہے، جو بالا ہے وہ یہ بولا، علی مولا علی مولا. رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو یوں ولی کہتے ہوئے. جب انہیں مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. صدقہ لی حسینین کا دے کر، صدقہ علی حسینین کا دے کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال. ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ایسا
ایسے سخی داتا ہے وہ تو، ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، کنگالوں کو کر دیتے ہیں، کنگالوں کو کر دیتے ہیں، پل میں مالا مال مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ لی حسینین کا دے کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال۔ اور دیکھیے ایک نسبت کی بات کہ تن من دھن سب اپنا لوٹا کے، آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے، جنہوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سچا عشق کیا ان کو کیسے مرتبے ملے؟ تن من دھن سب اپنا لٹا کے، آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے، کوئی بلے شاہ بنا اور کوئی بلے شاہ بنا اور کوئی قلندر لال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے، کیونکہ نوکر میرے آقا کا سید ازلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نوکر میرے آقا کا سید ازلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، یہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، شاداب شاداب اسی نخل کی ایک کلی ہے، کیونکہ اس باغ کا مالک حسین، حسین ابن علی ہے، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی حسنین کا دے کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علماء کرام، آپ دونوں کا بہت شکریہ، نعت خواں حضرات آپ نے بارگاہ رسالت میں کلہائے عقیدت پیش کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔